بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمہارے صدقات اور مالوں کے دیے جانے کے مستحق وہ فقراء ہیں جنہیں گھیر دیا گیا یا وہ مقید ہو گئے اللہ کے راہ میں اور وہ روزی روٹی کی غرض سے زمین میں سفر بھی نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھ کر ناواقف آدمی وہ لوگ پاک دامن رہنے کی وجہ سے خوددار رہنے کی وجہ سے اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے تو یہ دیکھ کر نادان آدمی ان کو مالدار سمجھنے لگتا ہے. ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت تمہیں معلوم ہو جائے گی اور وہ لوگ سوال کرنے میں لوگوں کو تنگ نہیں کرتے اور تم اپنے مال میں سے تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں چھپ کر یا علانیہ طور پر تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے. تمہارے مالوں کے دیے جانے کے مستحق وہ فقراء ہیں جو اللہ کے راہ میں مقید ہیں، محصور اور مقید ہیں اور وہ روزی روٹی کی غرض سے تجارت کی غرض سے زمین میں چل پھر کر سفر کر کے بزنس بھی کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کی مصروفیات ایسی ہیں تو وہ لوگ پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں سے پوچھتے بھی نہیں تو ناواقف آدمی ان کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مالدار ہے. تو ان کے چہروں سے ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کیا ہے وہ آپ پہچان سکتے ہو. اور یہ لوگوں سے پبلک سے سوال کرنے میں تنگ نہیں کرتے، لپٹے اور جھپٹے نہیں رہتے، دینا پڑے گا بول کر. اور جو تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اور جو لوگ اپنے مالوں میں سے رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر چھپا کر یا علانیہ خرچ کرتے ہیں ان کو ان کے خرچ کرنے کا بدلہ ان کے رب کے پاس ملے گا. ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. بات چل رہی تھی مال کے صدقات وغیرہ کی. اب آج بات ہے کسی صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں، صدقات مطلب مال دیے جانے کے مستحق لوگ کون ہیں. تو ایسے فقراء یا ایسے لوگ جنہیں اللہ کی راہ نے ان کو مقید کر رکھا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ وہ تھے جن کا مشغلہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہتے، کوئی سفر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں رہتے تو نبی سے ایسا بیٹھ کر علم سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے اور پڑھتے تھے، صرف سنتے نہیں تھے، سیکھتے تھے، سمجھتے تھے اس کا مطلب کیا، اس کا معنی کیا، اس کے کتنے معنی آ سکتے، یہ سب اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ سب سیکھتے سنتے سمجھتے پڑھتے یاد کرتے تھے. ان کا مشغلہ وہی تھا. نبی کا علم براہ راست ڈائریکٹ نبی سے سیکھتے سنتے تھے. یہ تو ایک مشغلہ. یا پھر اگر جنگ کا موقع ہوتا، جہاد کا، جنگ کا، دشمنوں سے لڑنے کا موقع ہوتا تو پھر وہ لوگ جنگ میں جاتے تھے. یا تو ان کا مقصد کیا، یا تو پلیتے رہنا مسجد نبی میں بیٹھ کر، یا پھر دشمن سے لڑنے جانا ہے تو پھر جنگ میں جہاد میں جاتے تھے. اب ان کے پاس اب ان کی مصروفیت وہی تھی، یا تو پڑھا لیتے رہنا یا پھر جنگ میں جانا موقع ہوا تو. یہ دو کامات تھے ان کے. اب وہ کام میں مصروف ہے سو آدمی دوسرے کام ان کو تجارت وغیرہ بزنس وغیرہ کرنے کے لیے فرصت اور موقع نہیں ملتا تھا.
تو ان کے لیے دینا چاہیے، اپنے مالوں میں سے ان کے لیے کچھ حصہ ان کے لیے نکال کر دینا چاہیے، اس لیے کہ لوگ اللہ کی راہ میں ایسا مقید ہو گئے ہیں کہ ان کی مصروفیت، دین کا علم حاصل کرنے کی مصروفیت یا پھر دشمنوں سے لڑنے کے لیے جنگ میں جانا، اب یہ دو مصروفیتیں ایسی ہیں کہ یہ دو مصروفیتیں، علم سیکھنے کی مصروفیت، دوسرا دشمنوں سے جنگ کرنے نکلنا، یہ دو مصروفیتیں ایسی ہیں کہ یہ دو مصروفیتیں ان کو تجارت اور بزنس کرنے سے روکے رکھی ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ ان کی مدد کریں، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں۔ اب یہ تو نبی کے زمانے کے لیے بات تھی، اب آج کے لیے اب نبی بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں ہے، اب کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ کس کے اوپر خرچ کرنا؟ نبی کے وارثین ہیں، جو نبی کے فکروں کو، نبی کے علم کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں، علماء ہے، امام صاحبہ ہے، مؤذن صاحبہ ہے، یا پھر دعوت تبلیغ کا کام کرنے والا جو مستحق آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا مشغلہ ہی وہ ہے، یا کوئی آدمی ایسا قوم کی فکر میں لگا ہوا، اصلاح اور ان کی تربیت میں لگا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اور بزنس کرنے کا فرصت اور موقع ٹائم نہیں ہے، تمہاری بچوں کی تربیت میں، خود تمہاری تربیت میں لگا ہوا ہے، قوم کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو پھر ایسے وقت میں ان کو بزنس کرنا آتا ہے، عوام سے زیادہ ان کو اچھا طریقے سے بزنس کرنا آتا ہے، تجارت کے اصول ان کو معلوم ہے، کیا گرو سے اگر تجارت کریں گے تو لوگ، پبلک اور گاہک قریب آتی ہے، سب گرو معلوم ہے، لیکن یہ مصروفیت قوم کی اصلاح اور تربیت، بچوں کی ایمان کی حفاظت، اس میں لگ کر اب دوسرے تجارت وغیرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے لوگوں کو بھی ہم اپنا مال دینا چاہیے۔ تو ان کے لیے، یہ لوگوں کے لیے چاہیے کہ لوگ سوال نہ کریں، اور نہیں کرنا بھی چاہیے۔ مدینے کے جو صحابہ تھے وہ سوال نہیں کرتے تھے، اور وہ سوال نہیں کرتے تھے تو لوگ کیا سمجھ جاتے تھے، انہوں پوچھ رہے بھی نہیں تو ان کے پاس اللہ کا مال ہے، بول کر سمجھ جاتے تھے۔ تو ناواقف آدمی وہی سمجھ، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ لوگ اپنے نیکی کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، کئی کو چپکے، خوددار آدمی تھے، تو خوددار آدمی کسی سے پوچھتا نہیں چپکے چپکے، میرے گھر میں آنگن ڈبی نہیں دیو جی بول کر پوچھتا نہیں ہوں۔ خوددار آدمی کیا کرتا؟ کسی کو کچھ نہیں پوچھتا، بھوکا بھی رہنے دے وہ آدمی پوچھتا نہیں کسی کو، خوددار آدمی۔ تو یہ لوگ خوددار آدمیاں تھے، تو انہوں کیا کرتے تھے، اپنے پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے، ہمیں کھانا نہیں کھائے، ہمیں نبی کا علم سیکھتے بیٹھی ہیں، دیو جی تمہیں بول کر پوچھتے نہیں تھے، اور پوچھنا بھی نہیں چاہیے ان کو۔ پبلک کو چاہیے کہ وہ لوگ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے پوچھنا کی اجازت نہیں ہے، اور تمہارے لیے کیا اجازت ہے، کیا کام ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ نہ پوچھیں، تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم ان کو لیا کر دیتے رہیں خوشی سے۔ تو یہ میں دیوکا کو نہیں بول رہا پھر تمہیں ایسا بولنے کریں گے، نبی کے زمانے کے صحابہ کی بات ہے اور آج کے حالات کو پکڑ کے بول رہا ہوں۔ تو نبی کے زمانے میں تو صحابہ علم سیکھتے تھے، ان کے لیے دوسرے لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر کیا سمجھ جاتے تھے، انہوں پوچھتے نہیں تھے، نہیں تو لوگ کیا سمجھتے تھے، انہوں مالدار بول کر سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے چہرے بتا دیتے تھے کہ ان کو ضرورت ہے۔ تو ان کے تعریفہم بسیماہم، اگر تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو ان کے چہروں سے، ان کی ظاہری حالت سے ان کی اندرونی حالت کیا ہے وہ تم کو پتہ چلے گا۔ اب آدمی بھوکا ہے تو کبھی کبھار اس کی کچھ شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، یا آدمی کے کلے اندر سوکھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا کوئی یہاں کوئی علامت ہوتی ہے، تو ظاہری حالت کو دیکھ کر اندرونی اس کی حالت کیا ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ سمجھ اور ہوش اگر ہو تو آدمی پہچان سکتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے بول کر، ورنہ اچھے کپڑے ہائی فائی پہن لیے تو کیا، دو پننا لگا لی تو مالدار بول کر کیا، بلّہ کتنا رہیں گے پوچھتے نہیں وہ لوگ، خوددار رہتے انہوں۔ تو ضرورت مندہ کون ہے ان کو ہم خود پہچان کے دینا چاہیے۔ تو یہ بات یہاں آ گئی، آج کے حساب سے مدارس کے علماء ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے وغیرہ ہیں، تو ان کی خدمت وہی ہو گئی ہے، ان کا مشغلہ وہی ہو گیا ہے کہ قوم کو دین سمجھانا، قرآن سمجھانا، قرآن ان کے بچوں کو یاد دلانا، قرآن کے معانی مطلب ان کو سمجھانا ہے۔ اب انہوں تجارت کرنا نہیں آتا، کیا کرنا آتا ہے، کرنا آتا ہے، لیکن پھر بھی کئی کو لگے اس میں، اگر ہمیں یہ فیلڈ چھوڑ دیں گے تو پھر یہاں منبر مسلح پر جاہل لوگ آ کر بیٹھیں گے، شیعہ آ کر بیٹھیں گے، اور رافضی آ کر بیٹھیں گے، صحابہ کو کافر بولنے والے آ کر بیٹھیں گے، روافض آ کر بیٹھیں گے، پورے صحابہ میں سے کوئی بھی بندہ مسلمان ہے بقیہ سوائے 2-3 آدمیوں کے، یہ ایسی باتیں بولنے والے منبر مسلح پر آ کر بیٹھیں گے تو ہماری ایمان کی حالت اور ایمانی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے ہم چھوڑتے نہیں منبر مسلح، ورنہ ہم کو تجارت کرنا نہیں آتا ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کو، ارے جس نبی تجارت کرنا سکھایا، خود تجارت کیا ہے، اور ان کی تجارت کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ کے غلام متاثر ہوئے، اور حضرت خدیجہ کو جب جا کر سفر کی، تجارت کے، بزنس کے حالات کی کیفیت کو جب سنایا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کرنے پر آمدہ ہوئی
تو جو نبی تجارت کر کے تجارت کے اصول اور گر سکھا دیا، اب ان کے وارثین کو علماء کو کئی تجارت کرنا نہیں آتا. بس انہوں تجارت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم ممبر مسئلہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہاں کون کون کے آپ بیٹھے کہ ہماری قوم کی مان کو غارت کر کے چلے جائیں گے، اس لیے نہیں چھوڑ رہے سو. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مدرسے کے علماء اور اساتذہ کو، مدرسین کو، خدمت کرنے والوں کو، مسجدوں کے اندر خدمت کرنے والے لوگوں کو، ان کی خدمت کرنا ہم اپنے ذمہ ضروری سمجھیں. اس لیے کہ اگر یہ لوگ یہاں رہیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. کون غلط آدمی ہے، کون غلط باتیں بولتا ہے، وہ انہوں سب سمجھاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، ان کو نہیں سننا، ان کو نہیں سننا، یہ ہے دیکھو صحیح بات، انہوں جھوٹے باتیں بول رہے ہیں، دیکھو ان کو نہیں سننا، دیکھو یہ ہم بول سکتے. یا پھر اگر ہم یہ فیلڈ چھوڑ دیں گے، تجارت کے لیے چلے جائیں گے تو پھر حال کیا ہوگا، کون کی کیا کی بولتا رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج ہمارے آندھرا کے اندر بھی کہاں کی، کرناٹک، اورنگ آباد کہاں کی نہیں، یہاں ہمارے آندھرا کے اندر بھی ایسے واقعات آئے. شکیل بن حنیف کا فتنہ یہاں بھی آیا. گنٹور کے اندر ایک آدمی شکیل بن حنیف نام کا، ان کیا بولتا آ کر، عیسیٰ بول کر بولتا، مہدی بول کر بولتا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو باپ نہیں ہے. ان بولتا سو کیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام خود بتا رہا کہ عیسیٰ نہیں ہے. شکیل بن حنیف کا تو کیا، حنیف کا بیٹا شکیل، عیسیٰ بول رہا ہے. دعویٰ کیا اس کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. جیسا کہ ہمارے عقائد میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آئیں گے. کسی انکار ہے، ہندوستان میں آئیں گے کیا، انہوں آئیں گے فلسطین کے اندر، وہاں مسجد اقصیٰ کے پاس، وہاں آئیں گے، ملک شام میں آئیں گے، ہندوستان میں آئیں گے، کون بولے انہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بابا بھی نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان دیکھے تو باپ ہے اسے حنیف، اس کا بابا کا نام. اب ان بول رہا ہوں میں عیسیٰ بول کر. اگر ویسا وہ لوگ کیسے رہیں گے، داڑیاں رہیں گے، ان کو ٹوپیاں رہیں گے، پگڑیاں سب رہیں گے، آپ کو ہم کو گمراہ کرتے رہیں گے، نوجوانوں کو، ہماری عام پبلک کو گمراہ کرتے رہیں گے. میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے مان لو، ایسی باتیں بولتے رہیں گے. اب جو لوگ جن کو معلوم رہتا، سنے پڑے رہیں گے، انہوں کیا کریں گے، ان کو پکڑ کے مار دیں گے. ہم کو معلوم ہے تو کیا ہوگا، ہماری عام قوم پبلک کیا کرے گی، نادان ہے تو پھر اسے ہاؤ صحیح تو عیسیٰ بول کر مان لے گی اسے. تو اگر ہمیں یہ چھوڑ کر تجارت کرنے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ویسے لوگ آ کر ہماری قوم کو برباد کر دیں گے. تو اس لیے علماء کرام کی، مدرسوں میں خدمت کرنے والے حضرتوں کی، مدرسین کی، مؤذنوں کی، خطباء کی، ان کی ضرورتوں کو سمجھ کے ان کی ضرورت ہمارے سے کیا ہو سکتی ہے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کرنا فرض یہ نہیں بول رہا ہوں میں، کریں تو اچھا ہوگا. اس لیے کہ اگر وہ لوگ چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا ایمان کا حفاظت کا کام بہت مشکل ہو جائے گا، ٹف ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری اور ان کی خدمت کرنا چاہیے. اچھا آگے، اب تم جو لوگ اگر اب یہ لوگ تنگ بھی نہیں کرتے، میں امامت کر رہا ہوں جی، درس قرآن دے رہا ہوں، میں جدے ہو کر پوچھتے نہیں، تمہارے بچوں کو پڑھا رہی جی، ہمیں مدرسوں کے اندر تمہارے بچوں کو حافظ بنا رہی، دیوکا کو نہیں بولتے، تمہارے بچوں کو ہمیں مکتب پڑھا رہی جی، تمہارے بچوں کو ہمیں ایمان کے بچاؤ کا کام کر رہے ہیں، دیو تمہارے کو نماز پڑھ رہی ہے، اتنی آیتیں پڑھ رہی، تو ایک ایک آیت الف لام میم کو، الف کو 10 روپے، لام کو 10 روپے، میم کو 10 روپے، دیوکا کو بولتے کون دیں گے، ہمیں پوچھتے نہیں، تو دیوی نکو پوچھتے بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ محبت کی بات ہے. اب تم لوگ غلط سمجھو نہ کو، کہہ رہے ہیں پیسے پوچھ رہی ہو، پیسے نہیں پوچھ رہی، قرآن میں جو ہے وہ حالات بتا رہی. سو ایک بات یاد رکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی تعاون ابو بکر کرتے تھے یا ابو جہل کرتا تھا؟ ابو بکر خود کرتے تھے، لا کر دیتے تھے. تو ابو جہل سے سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں ماننے والوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، لا کو دے باتو بول کر، ماننے والوں سے محبت سے سوال کیا جائے گا. ماننے والے تو کیا کریں گے، محبت سے، لا کو دیو جی کیا ہوتا، پوچھ سکتے ہیں اسے، ہمیں نہیں پوچھے گی، پھر بھی قرآن بیچ کرتا سو پوچھنا نہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگ پوچھنے میں تنگ نہیں کریں گے، لا کو دیو دینا جی تک ہماری، تو تمہیں لا کو تنگ نہیں کریں گے، مانگنے کے اندر تنگ نہیں کریں گے، چمٹے نہیں رہیں گے، دینا سو چی بول کر نہیں کریں گے. تو قرآن وہی کہتا ہے. ہمیں پڑھنے سمجھانے والے ہمارے بھی اتنی عقل نہیں ہوگی کہ لوگوں کو لگلے کو پوچھتے رہنا کیا بول کر، نہیں لگیں گے، نہیں پوچھیں گے. تو ہماری محبت سے اگر ہو سکے تو علماء کی، مدرسوں کے اندر کام کرنے والوں کی خدمت کرنا چاہیے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو اپنا تم مال خرچ کرتے ہو رات اور دن میں، چھپ کر یا کھلم کھلا، تو جو تم مال خرچ کرتے ہو فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر تم اپنے رب کے پاس پاؤ گے. دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو بھی دیتا چلا جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کا اگر تم دینے کا مزاج رکھو گے تو پھر کیا ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مرنے کے بعد قیامت میں تم کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹینشن اور پریشانی اور غم کھانے کی تم کو ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. جب تم
نبی کے وارثوں کی خدمت کرو گے، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرو گے، عام ایک فقیر کو اگر ہمیں ان کی خدمت کر دیں گے تو ہمارے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتا ہے، تو پھر نبی کے وارثوں کی اگر ہمیں ان کی ضرورت پوری کر دیں گے تو پھر کیا نبی ہمارے لیے سفارش نہیں کریں گے؟ نبی کے وارثین ان کی اگر ہم خدمت کریں گے تو پھر اللہ ہمارا ذمہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اللہ ہمارے کاموں کو کیوں نہیں بنائے گا؟ بس بات اتنی ہے کہ ہمیں پوچھتے نہیں، اور ہمارے لیے پوچھنے کا بھی حکم نہیں ہے، تنگ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، وہ آپ کی محبت ہے۔ مدرسوں کے لیے آنے والے علماء کے لیے چھوٹی نظر سے نہ دیکھیں، کہیں کوئی نوائسوں کو بار بار بات لوگ نہ بولتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سا بار بار آپ کو پوچھتے رہتے ہیں، منگلے کو کھا انہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے سوال کر رہے ہیں کیا؟ یہاں مدرسے کے لیے آنے والے علماء نبی کے وارث انہوں اپنے گھر کے لیے سوال نہیں کر رہی، انہوں قوم کے بچوں کی حفاظت کا کام کر رہی انہوں۔ اب ہمیں ان کی جب انہوں ہمارے بچوں کی ایمان کا حفاظت کا کام کر رہے ہیں تو اب دنیا کے اندر سب سے اہم چیز، قیمتی چیز ہے سو ایمانی چیز، اور انہوں کرنے سے بھی وہی بڑا کام کی حفاظت کر رہی ہیں، ایمان کی حفاظت کا کام کر رہی ہیں۔ اب ہمیں جو کام کر رہی ہے دین کی اشاعت کا کام کر رہی ہے، ایک نقطہ یاد رکھو پوائنٹ کا کام۔ اب ہمیں جو جماعت کا کام کرتے ہیں یا امامت کا کام ہے یا جمعے کی خطابت اور بیان ہے، یہ سب بھی کیا بولے، یہ دین کی اشاعت ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے دین کی حفاظت، ایک ہے دین کی اشاعت۔ اب ہمیں جو یہ جماعت میں نکل کر کام کرتی ہے، درس قرآن دینا ہے یا جمعے کا بیان کرنا ہے، دوسرا جو بھی کام امامت وغیرہ خطابت وغیرہ، یہ سب دین کی اشاعت ہے۔ یہ اشاعت دین کو پہنچانا، پھیلانا، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن مدرسے والے جو کام کر رہی ہیں انہوں کیا کر رہی بولو، دین کی حفاظت کا کام کر رہی ہیں۔ طلاق کے بارے میں مسئلہ اٹھاتا 2-4 سال پہلے، کون بولے؟ ہمیں بولے کیا؟ عام پبلک بولی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، معلوم نہیں تھا۔ آواز کون اٹھے؟ یہی نبی کے وارثین تھے جو اس مسئلے کو سمجھے، اور اب بھی موجودہ حالات میں دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے والی پبلک نہیں ہے، یہی نبی کے وارثین ہیں۔ تو چندے کے آنے والے مدرسوں کے لیے وہ پہلی بات کہ وہ لوگ اپنے گھروں کے لیے مانگتے نہیں، دوسری بات وہ قوم کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مانگتے ہیں، تیسری بات آنے والا وہ بندہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایم ایل اے کا، سی ایم کا، پی ایم کا بیٹا آ جائے تو لوگ کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے، کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے، بیٹھو یہاں بیٹھو، چائے پیتے کیا، پانی پی۔ نبی کے وارثین نہیں ہے، ان کا رشتہ نبی سے ہے۔ اب ہمیں ان کو اگر کم نظر سے دیکھیں گے، کسی ایم ایل اے کے، سی ایم اور پی ایم کے بیٹے کو کم نظر سے دیکھتے نہیں، کیوں دیکھیں گے تو ان کو ڈال دے گا، ٹارچر کر دے گا۔ دنیاوی طاقت، دنیاوی عہدہ ہے، وہ بھی چند سالوں کا ہے۔ اب ان کے پاس نبی کی وراثت ان کے پاس ہے۔ اب اگر ہم ان کو کم نظر سے دیکھیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ دنیا تنگ ہو جائے گی ہماری۔ دیتے نہیں دیتے وہ اور بات ہے، لیکن آپ ایک پیغام مدرسوں کے چندے کے لیے آنے والے علماء کو کم نظر سے نہ دیکھو، ہے تو کچھ دو روپیہ چاہے دے کر جاؤ مدرسے کے لیے، نہیں ہے کچھ بھی کم از کم مسافہ کر کے محبت سے مسکرا کر مولانا اب میرے جیب میں نہیں ہے، انشاءاللہ مدرسے کو آپ کو پہنچاؤں گا، یا میں زکوٰۃ نکالنا بھی ہے مجھے، ویسا بھی رمضان کے اندر میرا بٹوارا ہفتے کو آتا، سما انشاءاللہ میں ہو سکے تو تمہارا فون پہ نمبر دے ڈالو یا تمہارے مدرسے کا ایڈریس دے ڈالو، میں سما میرا بٹوارا آتا تمہارے مدرسے کے لیے میرے زکوٰۃ نکال کر آپ کو بھیج دوں گا۔ ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں، کم نگاہ سے نہیں دیکھنا، کم نگاہ سے نہیں دیکھنا، ورنہ نبی کے وارثوں کو کم نگاہ سے دیکھیں گے بلا کی کسی وجہ سے، کوئی وجہ نہیں ہے، انہوں حرام بھی نہیں کر رہی، انہوں کچھ اور کام بھی نہیں کرے، سود کا دھندا نہیں کر رہی، انہوں پھر بھی بلا کسی وجہ کے علماء کو کم نگاہ سے دیکھنا یا ان سے نفرت اور دشمنی کر لینا، یہ کفر ویسے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ان کو نہیں کرنا ہے۔ جو پیغام قرآن کا تھا حالات کے حساب سے آپ کو سمجھا دیا، آپ کی ذمہ داری ہے جو کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن جو بول رہا اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔